اچھا جی، بہت سی باتیں کرنی ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ کراچی میں فلو کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور ابھی لیٹسٹ اضافہ تو میرے ہی کو ہوسٹ عبداللہ کا ہوا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس وجہ سے ہی از ناٹ ہیئر ٹوڈے. تو محکمہ صحت سندھ نے بھی خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بجا دی ہے، اور ایکچولی ہم بھی یہ وارن کر رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے. محکمہ صحت کے مطابق نئے فلو جو انفلوئنزا وائرس ہے بیسکلی، اس سے لوگ میرا بھی گلا خراب ہونا سٹارٹ ہو گیا، نزلہ، کھانسی اور بخار میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور وائرس سے خاص طور پہ حاملہ خواتین، بچوں اور 65 سال سے زائد عمر کے افراد جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اب اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور یہ ایکچولی ہو کیوں رہا ہے، یہ ہم بات کریں گے. اور ہمارے گیسٹ ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر راشد داؤد پوتا، جو کہ چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں ساؤتھ سٹی ہاسپٹل ہیئر ان کراچی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم. ڈاکٹر صاحب، یہ محکمہ صحت سندھ نے بھی ایک ڈائریکٹیو دے دیا ہے، یہ کوئی بہت ہی کچھ ایڈوانسڈ قسم کی وائرس ویریئنٹ آیا ہوا ہے جو ایکچولی پورا آلموسٹ آدھا شہر جو ہے اس میں مبتلا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، بیسیکلی یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے جو وائرس ہیں وہ ڈے بائی ڈے جو ہے نا اپنی شکل چینج کرتے رہتے ہیں. جس طرح سے کووڈ کے ویریئنٹ آ رہے تھے، مختلف ویریئنٹ آئے، پہلے عام ویریئنٹ آیا، پھر ڈیلٹا، پھر اومیگا، پھر ڈفرنٹ آ رہے. تو انفلوئنزا کے وائرس بھی جو ہے نا تقریباً ابھی مور دین 12 ویریئنٹ جو ہے نا دریافت ہو چکے ہیں. تو آج کل جو ویکسین لگ رہی ہے وہ بھی جو ہے نا صرف 4 ویریئنٹ کے لیے ابھی لگ رہی ہے، جس کو ہم ٹیٹا کہتے ہیں، جو ایبٹ کمپنی جو ہے نا انٹروڈیوس کی ہے. تو یہ ہے کہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ کب کون سا ویریئنٹ ہمیں افیکٹ کرے آ کے اور کتنی شدت سے افیکٹ کرے آ کے. تو ڈاکٹر صاحب یعنی ہم یہ اس سے تو ذرا اطمینان رکھیں کہ یہ کووڈ نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ تو ہیں، اور خاص طور پہ یہ بھی کہنا کہ سمٹمز اتنے سملر ہیں کہ لوگ اپنا ٹیسٹ کرانا سٹارٹ ہو گئے ہیں. نہیں، کووڈ کے بھی تو سیم ہی وہ ہوتے ہیں، پر یہ کہ عام طور پہ ہم کووڈ کا ٹیسٹ امیڈیٹلی جو ہے نا تجویز نہیں کر رہے، کیونکہ جو ہے نا بیسیکلی کیونکہ ہماری پاپولیشن ایک تو یہ ہے کہ ایک جو اتنا کووڈ پینڈیمک تھا جس کی وجہ سے ہماری تقریباً پاپولیشن افیکٹ ہو چکی ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم ڈے بائی ڈے اپنی ویکسین بھی جو ہے نا اس کو ہر 6 منتھ جو ہے نا بوسٹر لگواتے آ رہے ہیں. تو ہمارے اندر اتنی امیونٹی ہو گئی ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ جو اگر کووڈ بھی ہے یا انفلوئنزا وائرس ہے تو اس کا ایک لمیٹیڈ ڈیوریشن 3 سے 5 دن، وہ ایک مائلڈ سے سمٹمس آتے ہیں ہمارے جسم کے اندر، فلو، گلا خراب، بخار، جسم میں درد، وہ 3 سے 5 دن تک رہتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے کہ اسپیشلی اگر ہمارے کوئی امیونو کمپرومائز ہیں، جن کو جو کارڈیک پیشنٹ ہیں یا لنگس یا اولڈ ایج ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جلدی سے ہم ایولیوٹ کریں، کووڈ کے حوالے سے بھی، انفلوئنزا کے حوالے سے بھی، اور یہ ہے کہ ان کو اس حساب سے ٹریٹ کریں امیڈیٹلی. کیونکہ یہ جو کووڈ یا انفلوئنزا دونوں جو وائرس ہیں یہ ہمارے جو خطرناک جو ثابت ہوتے ہیں یہ ان پیشنٹ میں امیونو کمپرومائز جو اولڈ ایج ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو پھر وہ کمپاؤنڈ کر دیتی ہے، پہلی ایک پرابلم ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ویسے جسٹ بیکاز کراچی کے لوگ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں، اور لیکن باقی پاکستان میں بھی یہ ایک کہتے ہیں نا اس موسم میں بھی ایک تبدیلی موسم کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ تو پنجاب میں موسم بدل رہا ہے، ہمارے ہاں تو ایسا موسم بھی نہیں بدلا. بیسیکلی کیونکہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سا ویریئنٹ کب کس وقت افیکٹ کرے. تو اسپیشلی جو ہم عام طور پہ ویکسین جو تجویز کرتے ہیں اپنے جو پیشنٹ کو، اپنے لوگوں کو، وہ اکتوبر میں کرتے ہیں. تو موسٹلی جب بھی اس کا پینڈیمک آتا ہے تو وہ اکتوبر سے سپٹمبر سے اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اکتوبر نومبر میں وہ پیک پکڑتا ہے. جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے تو موسم کا بھی ایک رول ہے. پر یہ ہے کہ جو کووڈ کی جو انفلوئنزا کی جو عام طور پہ جو پینڈیمک یا افیکٹ آتے ہیں وہ موسٹلی جو ہے نا اسی ڈیوریشن میں آتے ہیں، ایک دم سے جو ہے نا افیکٹ کرنا. تو اب ڈاکٹر صاحب کرنا کیا ہے؟ مطلب اس سے یہ ہم اس پہ اطمینان رکھیں کہ یہ ہفتہ میکس رہتا ہے اور 3 سے 5 دن موسٹلی ہفتہ صحیح ہے. پر یہ ہے کہ بیسیکلی اگر جس کو بہت زیادہ شدید قسم کے جو سمٹمس ہے تو وہ تو جلدی سے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے، جیسے اس کو ہم جو ہے نا جلدی سے ایک مینیج کر لیں. باقی میکسیمم یہ وائرل انفیکشن ہے تو وائرل انفیکشن اپنا ٹائم لیتا ہے، 5 سے 7 دن لیتا ہے. اینٹی بائیوٹک لینی ہوتی ہے؟ اینٹی بائیوٹک اگر مائلڈ سمٹمس تو اس کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی گلے میں کوئی ایسا کوئی بہت زیادہ سیویئر قسم کا انفیکشن ہو رہا ہے یا کھانسی ہو رہی ہے، کیونکہ کھانسی بھی تو اگر کہ وہ لوگوں کو کچھ تو ڈرائی کھانسی ہے، کچھ کو تو بلغم والی. اگر بلغم آپ کا اٹس کمنگ یلو اور گرین
تو اس کے لیے ہم جو ہے نا اینٹی بایوٹک تجویز کرتے ہیں. تو دس از ایکچولی دا ون آف دا سپر امپوز بیکٹیریل انفیکشن, کیونکہ وائرل انفیکشن کی یہی وہ ہوتی ہے جو ہمیں جو خراب کرتی ہے ہمارے مریضوں کو, کیونکہ ان کی امیونٹی لو ہو جاتی ہے اس وقت, تو اس کے اوپر جو ہے نا بیکٹیریل انفیکشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو ایسے پیشنٹ جو امیونو کمپرومائز ہیں, جن میں جو ہے نا ہمارا انفیکشن بڑھنے کے چانسز زیادہ ہیں, تو ان کے لیے ہم اینٹی بایوٹک امیڈیٹلی سجیسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ بات بگڑے ہی نہ, وہ شروع میں اس کو. اگر ہمارا امیونو کمپیٹنٹ ہے, ینگ بندہ ہے, تو اس کے لیے ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اینٹی بایوٹک لے. مطلب بیسکلی اس سے ایک تو نمبر 1 میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں سے یہی پتہ چلا ہے کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ کووڈ نہیں ہے, کیونکہ لوگ بہت زیادہ ایک دم سے ٹیسٹ کرانے بھاگ جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ محکمہ سندھ نے بھی صحت سندھ کا بھی یہ کہنا ہے, ڈاکٹر صاحب سے بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں, نو نیڈ ٹو گیٹ آن ٹو اینٹی بایوٹکس, اگر اور یہ 4-5 دن میکسیمم ہفتہ تو بات چلے گی. ایک اور جو ان کا یہ کہنا تھا ڈاکٹر صاحب, آپ بھی اس کو ذرا آگمنٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ہے تو ماسک پہن لیں دوبارہ تاکہ یہ چیز نہ پھیلے. ہم تو پہلے ہی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ماسک چھوڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے, ماسک تو اچھی چیز ہے بیسیکلی, پر یہ ہے کہ سوشلی جو ایک عجیب ایک امبریسمنٹ فیلنگ ہو رہی تھی ماسک کے ساتھ بھی لوگوں کو, تو اس لیے تھوڑا سا, پر یہ کہ ماسک پہن لے اگر کسی کو سمٹمس ہے, اسپیشلی جس کو سمٹمس ہے وہ پہن لے, تو ہماری جو ریسٹ آف دا پاپولیشن ہے وہ افیکٹ ہونے سے بچ جائے گی, کیونکہ یہ بھی سانس کے ذریعے, کھانسی کے ذریعے, سنیزنگ کے ذریعے پھیلتا ہے ایک دم سے. اگر آپ کے جو بھی قریب ہوگا ودن 6 میٹر جو بالکل, تو آپ ذرا بی ریسپانسبل, ہم تو یہی کہیں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر ود اس. اچھی آپ نے وارننگز بھی دے دی, تو ڈائریکٹیوز بالکل وہی والے پروٹوکولز وہی ہیں کووڈ والے جو تھے, آپ ماسک ضرور پہن لیں, اینڈ دیٹ از اونلی, اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے, دس از بینگ اے رسپانسبل سٹیزن, تاکہ آپ اس چیز کو پھیلائیں نہ. اپنے ہاتھ وغیرہ صاف رکھیں, اگر چھینکیں وغیرہ مار رہے ہیں تو ہاتھوں پہ نہ کریں, اور اپنے وہ جو کونی کے اندر والا ہاتھ صاف رکھیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ بھی جو ہے نا ہاتھوں سے پاس آن کرنے والی بات ہو جاتی ہے. دیٹ از رائٹ, تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, سارے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر راشد تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر.